بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک میں وطر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ وطر نماز پڑھنے کا رمضان میں تھوڑا طریقہ الگ ہوتا ہے، یعنی اگر جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور اگر تنہا وطر کی نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور اسی طرح اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وطر نماز کی نیت کیسے کی جائے گی، اور اگر تنہا وطر کی نماز پڑھیں گے تو پھر اس کی نیت کیا ہوگی۔ یہ وطر کے چند ایک مسائل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جن کو جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر، اگر آپ گھر پر اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ نے عشاء کی نماز بھی اکیلے پڑھی، تراویح کی نماز بھی اکیلے پڑھی، اب کیا طریقہ ہوگا؟ اب سمجھے گا ٹھیک طریقے سے۔ اگر آپ گھر پر اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو پہلے 4 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 سنت موقدہ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر وطر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھ لی، دعا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گی، یعنی تراویح کی نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھیں گے۔ جس طرح کے مساجد کے اندر ہوتا ہے کہ پہلے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں عشاء کے، 2 سنت موقدہ، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز، اس کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر پر بھی اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی یہی طریقہ ہوگا۔ نمبر 2 پر، اگر گھر پر جس طرح کے موجودہ حالات چلیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور کافی ایسی فیملیز ہیں جو گھر کے فیملی ممبر مل کر جماعت کرا لیتے ہیں، یعنی وہ گھر پر ہی جماعت کرا رہے ہیں، تو اگر آپ نے گھر پر ہی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، یعنی کسی نے جماعت کرا دی، تراویح کی نماز عشاء بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، تو اب وطر نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تنہا نہیں پڑھیں گے، وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر خواتین گھر کی عورتیں بھی جو ہے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہی تھی، وہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی اگر جماعت ہو رہی ہے تو تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ عورتیں جو ہے گھر کی پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی گھر میں اگر جماعت ہو رہی تھی تو وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ وہ ایک الگ طریقہ ہے کہ وطر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے امام کے ساتھ تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ بہرحال اگر گھر پر پڑھ رہے تھے یا پھر مساجد کے اندر جا کر پڑھی آپ نے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اب وطر کی نماز تنہا نہیں پڑھیں گے، وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اسی طرح وطر نماز پڑھنے کا اگر جماعت کے ساتھ رمضان میں جس طرح پڑھی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دیکھیں، جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ثنا پڑھی جائے گی، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، لیکن مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، آگے نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، نہ بسم اللہ پڑھیں گے، نہ سورہ فاتحہ، نہ قرات کریں گے۔ اگر آپ نے سورہ ثنا پڑھ لی ہے تو امام صاحب نے ابھی قرات شروع نہیں کی تو تب تو بہتر ہے آپ خاموش ہو جائیں، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ بھی نہیں، صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اگر آپ ثنا پڑھ رہے تھے، اتنی دیر میں امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو آپ فوراً خاموش ہو جائیں، آپ کو ثنا مکمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً خاموش ہو جائیں گے۔ امام صاحب تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ یہ جماعت کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ رکوع میں جائیں گے تو اب آپ رکوع کی تسبیح آپ بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اب اسی طرح سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح جو ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح آپ بھی پڑھیں گے اور امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ ایک رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت پہ کھڑے ہوں گے تو ثنا سے شروع نہیں کریں گے، نہ ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے، آپ تو بالکل خاموش رہیں گے، صرف امام صاحب بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے، اس کے بعد بلند آواز سے امام صاحب جو ہے قرات کریں گے۔ یاد رکھے گا، امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں گے اگر جماعت کرا رہے ہیں تو پھر بلند آواز سے سورہ فاتحہ دوسری رکعت میں امام صاحب پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی صورت ملا سکتے ہیں، کوئی صورت جو ان کو آتی ہے وہ صورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے تو پھر اب تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے پڑھی تھی۔ قرات نہیں کریں گے، ثنا پڑھی تھی ہم نے، ثنا کے بعد ہم صرف تسبیحات پڑھیں گے، رکوع کی، سجدے کی تسبیح، اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو مقتدی خاموش رہے گا، مقتدی بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا، امام صاحب آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھ کر پھر بلند آواز سے جو ہے سورہ فاتحہ کی قرات کریں گے، پھر سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع میں مقتدی بھی تسبیح پڑھیں گے اور امام بھی۔
اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں بھی سجود کی جو تسبیح ہوتی ہے سجدے کی وہ تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ اب اتحیات میں بیٹھیں گے قاعدہ اولیٰ میں، اب امام بھی اتحیات پڑھیں گے اور مقتدی بھی اتحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب بھی آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے، آپ خاموشی رہیں گے۔ اس کے بعد پھر بلند آواز سے امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ اب جب سورت ختم ہوگی، اب یہاں پر جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے میں وہ بیان کرتا چلوں کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی وقت تکبیر بلند کر دیتے ہیں اللہ اکبر، یعنی بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں چھوڑے اور نہ ہی کانوں تک بلند کیے، پہلے ہی جو ہے اللہ اکبر کہہ دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جب قرات ختم ہوگی اس کے بعد ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، کانوں تک بلند کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، یعنی ابھی ہاتھ باندھے ہوئے اسی وقت تکبیر کہہ دی، یہ طریقہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام اور مقتدی دونوں دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب یاد رکھیے گا، اگر امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں تو پھر وہ دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھیں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ امام بھی دعائے قنوت پڑھے گا، اس کے بعد مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھے گا۔ اگر دعائے قنوت نہیں آتی، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر تنہا پڑھ رہے ہیں، یہ میں دونوں طرف مسئلہ ہے، تنہا پڑھ رہے ہیں یا امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگر دعائے قنوت نہیں آتی آپ کو تو اب کیا پڑھیں؟ اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا بھی نہ آئے تو پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اگر دعائے قنوت نہیں آتی۔ دعائے قنوت یاد کر لیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اگر نہیں آتی جب تک تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع سجود ہوں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، اسی طرح سے 3 رکعت وتر واجب جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تنہا پڑھ رہے تھے تو پھر اب سب چیزیں پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے آپ نے، ثنا بھی پڑھیں گے، آپ تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ قرات بھی کریں گے، رکوع سجود کی تسبیحات بھی پڑھیں گے، پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا نہیں پڑھیں گے، پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت بھی پڑھیں گے، یہ اکیلے ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تنہا پڑھ رہے تھے، رمضان کی بات کر رہا ہوں، الگ نہیں ہے، رمضان سے علاوہ کا الگ مسئلہ ہے۔ رمضان میں اگر پڑھ رہے تھے وتر کی نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، اب چاہیں تو آپ بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ اور سورت کی جو سورت ملانی ہے اس کی قرات چاہیں تو بلند آواز سے کر سکتے ہیں، نہ چاہیں تو آپ کو اختیار ہے آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عورتیں نہیں پڑھیں گی بلند آواز سے۔ عورتیں اگر تنہا پڑھ رہی تھی تو پھر وہ آہستہ آواز سے قرات کرے گی، عورتیں بلند آواز سے قرات نہیں کر سکیں گی، یہ مسئلہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ یعنی اگر امام کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کر رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو پھر نیت کیسے کریں گے؟ امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے تھے تو دیکھیں نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے بالکل بھی۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 3 رکعت وتر نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں، اس امام کے پیچھے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر تنہا پڑھ رہے تھے تو پھر بھی دل کے اندر نیت کریں کہ میں 3 رکعت وتر نماز کی نیت کرتا ہوں، میں 3 رکعت وتر نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت ہوگی۔ دل کے پختہ ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ اگر زبان سے کہہ لیں گے تو بہتر ہے، نہ کہیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وتر نماز کی نیت اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو پھر امام کی اقتداء کا ضرور نیت کریں گے کہ میں امام کی اقتداء میں 3 رکعت وتر واجب کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر تنہا پڑھ رہے تو پھر اگر زبان سے نیت کریں گے تو پھر اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وتر واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ وتر کے چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو میرے مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔